تنہائی کا انسانی ساخت سے گہرا تعلق ہے۔ بھلے یوں کہو تو زیادہ ٹھیک ہے کہ ہر ذی روح کو کبھی نہ کبھی خود سے ملاقات کے لیے خود ساختہ تنہائی چاہیے، اس لیے کہ زمانہ، پیار کرنے والے، پیار چھیننے والے سب سے بچنے کے لیے کچھ وقت خود کے لیے چاہیے۔ توانائی اکٹھی ہو تو پھر سے لٹانے کی تیاری کی جائے، مگر اگر توانائی کو چارج نہ کیا جائے تو موت یقینی ہے، ایسی موت جو لوگوں کو نظر نہیں آتی، اس لیے کہ وہ نظر آنے والی نہیں ہوتی بلکہ محسوس کرنے والی ہوتی ہے۔ اب محسوس کیا ہی کسی کو کرے کوئی، کسی دوسرے کے لیے وقت تو پہلے ہی نہیں ہے، میرے خود کے لیے۔ انسان ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ سب انسانیت ایک دوسرے سے جڑی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ہر ذی روح، ہر سانس کھینچنے والی اور سانس پھینکنے والی شے یا ہستی یا وجود ایک دوسرے سے جڑے ہیں، جانتے بھی ہیں مگر اوپر کی سطح پہ انجان بنے ہیں۔ خیر ہے، جاننا چاہیں گے تو جان ہی جائیں گے۔ اللہ کا یہی نظام ہے، کچھ احوال جاننے والے، مانگنے والے، التجا کرنے والے پر ہی عیاں ہوتے ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، گتھیاں سلجھتی ہیں، مانگیں بدلتی ہیں اور پوری بھی ہوتی ہیں۔ تنہائی مجبوری میں بھی اختیار کرنی پڑے تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو اندر ہی اندر انسان کو کھا جاتی ہے، بلکہ یوں کہو شخصیت کو کھا جاتی ہے، ہنر کو کند کر دیتی ہے، بصارت کو موتیے کا ہار پہنا دیتی ہے اور بصیرت کو اندھیر کر جاتی ہے۔ سماعت کو سائیں سائیں کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دیتا۔ کوئی جادو ہے یا کوئی جونک ہے، چمٹ جائے تو کون اتارے؟ انسان خود کو معذور محسوس کرتا ہے یا بیمار، لگتا ہے اندھا ہے کہ اسے کچھ نظر نہیں آتا کہ کیا کرے، کس سے کرے؟ کوئی بات، کوئی احوال، کوئی سوال، کوئی تو ہوتا ہی ہے نا زندہ انسان کا۔ عقل مت ایسے ماری جاتی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ تنہائی خود ساختہ بھی ہوتی ہے، خود کفیل بھی، اور ظاہر ہے جبری بھی۔ جبری تنہائی کے بغیر محفلوں میں تنہائیاں پا لینا ممکن نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی طبیعتاً ہی تنہائی کے عروج پر ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تنہائی خود پہ طاری کرنی چاہیے، افاقہ ہی ہوگا۔ کوئی رشتہ نہ چھوٹے گا، نہ دور ہی جائے گا، نہ ہی بکھرے گا، بلکہ صحیح رشتوں کا پتہ پڑے گا۔ وہ ایسے کہ خود کے ساتھ وقت گزارو تو طبیعت میں ٹھہراؤ آتا ہے، سوچنا آتا ہے، سمجھنے کی طاقت کو تقویت ملتی ہے۔ باہر سے دھیان ہٹا ہو تو اندر سے بات ہوتی ہے، تجسس میں کمی آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے عرصے میں تو کیا ہونے والا ہے۔ چسکے لینا کم ہو جاتا ہے، ایک دم تو نہیں، ہاں آہستہ آہستہ۔ آپ لوگوں کی گپ شپ محفل کا حصہ نہیں رہتے، آپ لوگوں کی توجہ کا مرکز نہیں رہتے، لوگ آپ سے باتیں پوچھتے بتاتے نہیں ہیں، آپ آؤٹ ڈیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی غیر اہم۔ آپ کا غیر اہم ہونا لوگوں کے لیے، آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ پہلے تو تکلیف ہوتی ہے، میرا کیا ہوگا، مجھے کوئی نہیں بلائے گا، مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی مجھے مشورہ نہیں دے گا، کوئی مجھ سے مشورہ نہیں لے گا، میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ دراصل اکیلے ہی تو رہنا ہے، بہتر ہو کہ واپس آنے کو خود کے پاس، اپنوں کے پاس۔